بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وعز اسمه في محكم كتابه ومنقطع خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات اللهم صل على محمد وعلى. جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ پیش کیا تھا، اس کا ترجمہ بھی بتایا تھا. 11 قسمیں کھانے کے بعد خدا سے جو بتاتا ہے کہ میں نے پھر بدی کو بتایا اور تقوی کی ہدایت دی، بدی اور تقوی کی ہدایت دی. پھر کہا بے شک وہ کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نفس کی اصلاح کی، اور وہ نامراد ہو گئے جس نے اسے آلودہ کر دیا. تو عزاداروں کل اس سے گفتگو شروع ہوئی تھی. کل نفس کے بارے میں تھوڑا بیان ہوا تھا. آج کچھ جیسا کہ تیاری بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک نعرہ درود پڑھیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد. تو نفس انسان سے ہر چیز کرواتا ہے زیادہ. نفس انسان سے ہر چیز. نفس وہی جو سرکشی کی طرف بھی لے جاتا ہے، نفس وہی جو بلندی کی طرف بھی لے جاتا ہے. نفس انسان سے دونوں چیزیں کرتا ہے. انسان کے اندر ہر چیز، انسان اگر اپنے اندر اعتدال رکھے گا تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے. انسان اگر ہر چیز میں اعتدال رکھے گا تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. نہ اس میں افراط بھی نقصان دہ، تفرید بھی نقصان دہ. ہر چیز میں افراط بھی نقصان دہ، تفرید بھی نقصان دہ، زیادتی بھی نقصان دہ، کمی بھی نقصان دہ ہے. اگر اعتدال رکھے گا تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. مثلا اگر ایک شخص کو غصہ آ رہا ہے تو غصے میں بھی کئی وہ کیٹیگریز ہیں، کئی درجے اس میں ہیں. مثلا ہم شجاعت کہتے ہیں، شجاعت کا مطلب یہ نہیں کہ بہادر. شجاعت بہادری کی سب سے اونچی ڈگری کا نام ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا نام شجاعت ہے. شجاعت مطلب بہادری، ویسی بہادری جو صرف امر خدا کے لیے وہ بہادری دکھائی جائے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے. جو بہادری اپنے مفاد کے لیے دکھلائی جائے وہ ہرگز شجاعت نہیں کہلائے گی، وہ شجاعت نہیں کہلائے گی. جو بہادری امر خدا کے لیے دکھائی جائے صرف وہی شجاعت کہلائے گی. میر انیس نے ایسے نہیں جناب حر کو کہا ہے، با خدا فارس میدان تحور تھا. تحور مطلب بھی بہادر ہوتا ہے، لیکن یہ سیکنڈ ڈگری ہوتی ہے. شجاعت سب سے اونچی ڈگری ہوتی ہے بہادری کی، اس کے بعد تحور کی ڈگری ہوتی ہے. میر انیس نے جناب حر کو تحور کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ بعد میں مولا حسین کے ساتھ ہوئے. جناب حر بے شک بہادر تھے، بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے، لیکن میر انیس نے انہیں تحور کے لفظ سے کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے کسی اور کے ساتھ تھے. حق کے ساتھ جنگ نہیں تھی، حق کے خلاف تھے وہ پہلے، بعد میں حق کی طرف آئے وہ. لیکن شجاعت صرف امر خدا کے لیے ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على اور غصے کی جب بہادری کی، غصے کو بہادری نہیں بولتے. غصے میں تو لاسٹ اسٹیج یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. غصے کی لاسٹ اسٹیج یہ بتائے گی کہ اس کے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. کوئی چیز اٹھے گی تو ملا کے پھینک دے گا، گھر کے برتن پٹکنا،
اسے غصے کی لاسٹ اسٹیج بتائی گئی ہے. اسی طرح ہر چیز میں ہوتی ہے. تحور جو ہے سیکنڈ اسٹیج، شجاعت فرسٹ اسٹیج. مولانا نے شجاعت کا کارنامہ دیا ہے، اسی لیے ہم سب اماموں کو شجاع بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امر خدا کے لیے شجاعت دکھائی ہے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے کہیں دکھائی. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے اور ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. ہر چیز میں مڈلنس اچھی ہے. تو کوئی چیز افراط ہوگی تو بھی نقصان دہ ہوتی ہے، کوئی چیز تحریک کی طرف جائے گی تو بھی نقصان دہ ہوتی ہے. ہر چیز میں ہمیں یہ لینا چاہیے. غذا میں بھی اماموں نے کیا بتایا کہ اتنا کھاؤ کہ تم چل سکو، اتنا نہ کہ پورا پیٹ بھر جائے، نہ اتنا کم کھاؤ کہ تم لاغر ہو جاؤ. میانہ رویہ اختیار کرو. ہر چیز میں اعتدال فائدے مند ہے، نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادتی نہ کمی. ہر چیز میں اعتدال کہا گیا ہے، اچھا ہے تمہارے لیے. نعرے ضرور پڑھیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نفس جو ہے سرکشی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور نفس ہمیں عبادتوں سے بھی نفس بلند ہوتا ہے. اچھے اخلاق سے ہمیں اعلیٰ نفس کی تعلیم ملتی ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نعرے ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایران میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد گوہر شاد بولتے ہیں. اس نام کی شاید کوئی رانی تھی بہت بڑی، اس نے وہ مسجد شاید بنوائی تھی. تو جب اس مسجد کا کام چالو ہوا تو وہ بہت نیک دل عورت تھی. ہر جانور، ہر مزدور جو اس میں یوز ہوتے تھے، جن کا استعمال ہوتا تھا، ان سے صرف ایک بار کام کرا. مثلا ایک گدھا اگر ایک بار اپنے اوپر اینٹا ڈھو کے لے کے آیا تو اس کو چھٹی دے دیتی تھی. اس دن پھر اس سے کام نہیں کراتی تھی. ایک مزدور اگر ایک کام کر دیا پھر اس کے بعد اسے آرام دیتی تھی. ایک لیبر اگر ایک کام کر دیا اس کے بعد اسے چھٹی دے دیتی تھی. بولتی دوسرے دن آ کے کرنا. صرف ایک بار کام کراتی تھی اور انہیں چھوڑ دیتی تھی. اتنا دل اس کا رحم دل تھا اتنا. ایک بار ایک مزدور اسے کیا کہ جو کام کرتا تھا وہ کچھ دن کام کیا، اس کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا. اب یہ فکر میں ہوئی، اس کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں آتا، کہیں مجھ سے کچھ گستاخی تو نہیں، کہیں مجھ سے کچھ خطا تو نہیں، یہ نہیں آتا. وہ جاتی ہے، اس کا ایڈریس لیتی ہے، اس کے بارے میں پوچھتی ہے اور اسے گھر پہنچتی ہے. اس سے بولتی ہے کہ کیوں تم میری کام پہ کیوں نہیں آتے میرے یہاں، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، میں نے تمہاری مزدوری نہیں دی، یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو بتاؤ مجھے، میں اسے پورا کرتی ہوں. تمہارا کچھ باقی، تمہاری اجرت باقی تو بتاؤ مجھ سے، میں اسے مکمل کرتی ہوں. بولتا نہیں، مجھ سے آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. پھر پوچھتی کیوں نہیں آتے ہو، بہت اصرار کرتی، بولتی کیوں نہیں آتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے شادی کرنا ہے. وہ یہ بولتا ہے لیبر کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، آپ میں مجھ کو آپ سے شادی کرنا ہے. وہ بولتی میں شادی شدہ ہوں. وہ بولتی ہے میں شادی شدہ ہوں. وہ بولتا ہے پھر بھی مجھے آپ سے شادی کرنا ہے. وہ بولتی ہے کہ میری اگر ایک شرط مان لو، میں اپنے شوہر سے اجازت لے کے طلاق لے کے تم سے شادی کر دوں، اگر تم میری ایک شرط مان لو. تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے بتائیے کیا شرط ہے، میں مان لوں گا. بولتی ہے تم نماز کے ساتھ 40 دن ریگولر نماز شب پڑھو. نماز کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ 40 دن مسلسل نماز شب بھی پڑھو. پھر اس کے بعد مجھ سے ملنا. وہ شخص جو ہے چالو ہوتا ہے، وہ شخص اٹھتا ہے اور اس دن سے نماز شب پڑھنا شروع کرتا ہے. 40 دن تک ملتا ہے. 40 دن بعد یہ نہیں جاتا، وہ خود آتی ہیں اس کے دروازے پہ اور کہتی ہیں اب کیا کہتے ہو. کہتا ہے اب مجھے نہیں کرنی. کہتا ہے اب مجھے نہیں کرنی ہے. میں عجب نہیں میر انیس کا ایک شعر یہاں پڑھ دوں. بشر کو چاہیے دنیا میں اس کے حسن سے عشق کہ جس نے خلق میں پیدا کیا حسینوں کو. صلوات پڑھنا. واہ واہ. عزاداروں، بشر کو چاہیے دنیا میں اس کے حسن سے عشق کہ جس نے خلق میں پیدا کیا. عزاداروں، واقعہ جو ہے نماز شب یہ ہمارے نفس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس سے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. ہمارے کتنے علماء دین گزرے ہیں جن سے قضا نہیں ہوتی، تو اسی کا نتیجہ ہے. ایک علماء گزرے شیخ مرتضی انصاری، انہیں خود امام زمانہ کی بشارت ہوئی تھی. اور جب انہوں نے کہا
وہ کہتے ہی نہیں تھے کہ میں مجتہد ہوں، بولتے تھے جب تک امام زمانہ خود نہ کہتے کہ میں مجتہد ہوں تب تک میں مانوں گا ہی نہیں۔ انہیں امام زمانہ ایک مجمع میں آتے ہوئے انہیں خود کہتے ہیں انت المجتہد، اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر لوگ یہ سن کے پھر لوگ انہیں مبارکباد دینے جاتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے، جو بھی دین ہے یہ میری ماں کی دین ہے۔ لوگ ان کی ماں کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے میرے لڑکے کی محنت ہے، اس نے محنت کیا ہے۔ لیکن جب کچھ زیادہ لوگ اصرار کر کے پوچھتے ہیں اسی ماں سے کہ آپ ایسا کیا کرتی تھی جو آپ کا لڑکا ایسا ہوا، تو انہوں نے بہت اصرار کے بعد ایک چیز بتائی کہ میں بغیر وضو اپنے لڑکے کو دودھ تک نہ پلاتی تھی، میں بغیر وضو اپنے لڑکے کو دودھ تک نہ پلاتی تھی۔ اور زیادہ یہ اثر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے عجب نہ کہا ہے کہ آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرے نیسا کبھی بنتے نہیں گوہر۔ سی پی کی آغوش میں جب بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے تب جا کے وہ موتی بنتا ہے۔ بارش کے پہلے قطرے بہت سے گرتے زمینوں پہ، لیکن جنہیں سی پی کی آغوش ملتی ہے وہی موتی بنتا ہے۔ تو آغوش مادر جیسی رہتی ہے ویسے ہی رزلٹ آتا ہے، ویسے ہی اولاد بنتی ہے۔ ماؤں کو اپنی آغوش بھی بہتر بنانا چاہیے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ گناہوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک بہلول دانا کے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نعرہ درود پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ صلوات، اللہم صلی علی جناب بہلول ایک ویرانے میں ٹہلتے رہتے ہیں، جناب بہلول ایک ویرانے میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ جناب عبداللہ مبارک ان سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں انہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کرو۔ جناب بہلول کہتے ہیں میں تو خود دیوانہ ہوں، تم کسی دانش مند کے پاس جاؤ۔ بولتے نہیں، آپ دانش مند ہی، آپ مجھے کچھ واعظ و نصیحت کریں، کچھ مجھے بتائیں میں کیسے گناہوں سے دور ہوں، مجھے کچھ بتائیں جس سے میرا نفس بلند، جس سے میرے اندر روحانیت پیدا ہو۔ جناب بہلول سے بہت اصرار کرتے، بہت اصرار کے بعد جناب بہلول کہتے ہیں ٹھیک ہے، میری 4 شرطیں ہیں، میری 4 شرطیں مان لو پھر گناہ کرنا، میری 4 شرطیں اگر مان لو پھر گناہ کرنا۔ کہتے ہیں جناب بہلول شرط بتائیں آپ، میں 4 کیا 4000 مارنے کو تیار ہوں، اس سے میرا ہی فائدہ ہے۔ بولتے میری پہلی شرط یہ ہے جب تم گناہ کرنے جاؤ، اگر تم گناہ کرنے جا رہے ہو اور تمہیں خدا کا رزق مل رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ کہاں کا انصاف ہے، اس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی۔ اگر کوئی گناہ کرنے جاؤ تو جس کا رزق کھا رہے ہو پہلے اس کا رزق چھوڑ دو، اس کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر جاؤ جو گناہ کرنی ہے کرو، اس کا رزق چھوڑ دو۔ بولتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اس کے رزق سے گھرے ہوئے ہیں، اس کے رزق کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، جتنا بھی رزق کھاتے ہیں ہم سب اسی کا دیا ہوا ہے، پھر گناہ کرنا چھوڑ دو۔ جناب بہلول سے کہتے ہیں اور آگے بڑھتے بولتے دوسری شرط کیا ہے۔ جناب بہلول کہتے ہیں جب تم گناہ کرنے جاؤ تو اس کی بنائی ہوئی زمین سے نکل جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کے ملک میں رہو اسی سے غداری کرو، اس کی زمین چھوڑ دو۔ یہ کہیں کا انصاف نہیں جس کے ملک میں رہو اور اسی کے بادشاہ سے غداری کرو، جو تمہیں رزق دے رہا ہو، جو تمہیں رہنے کی جگہ دے رہا ہو اسی سے غداری کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو تم اگر گناہ کرنے جا رہے ہو تو زمین سے نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ جناب عبداللہ بولتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں، انسان تو چھوڑ ہی نہیں سکتا زمین کو۔ بولتے ہیں پھر گناہ کرنا چھوڑ۔ اور آگے بڑھتے بولتے اگر تم گناہ کرنے جاؤ تو ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ سکے۔ اگر گناہ کرنے جا رہے ہو تو اس جگہ کرو جہاں خدا نہ دیکھ سکے۔ بولتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔
خدا تو ہر جگہ موجود رہتا ہے، تو لہذا گناہ جو ہے چھوڑنا چاہیے انسان کو۔ اور پھر جناب بہلول چوتھی شرط بتاتے ہیں، بولتے ہیں عبداللہ مبارک تمہیں جب ملک الموت بلانے آ جائے، تو تم کہنا ملک الموت سے، ملک الموت ذرا ٹھہرو، ملک الموت ذرا ٹھہرو، میں نے آخرت کے لیے زیادہ راہ کہیں رکھی، جا کے بھی لے کے آتا ہوں، توشہ لے کے آتا ہوں ابھی، پھر مجھے لے کے چلنا ساتھ میں۔ جناب عبداللہ مبارک کہتے ہیں موت کہاں کسی کو موقع دیتی ہے؟ تو کہتے ہیں جب موت سے کسی کو فرار نہیں ہے تو ہمیشہ آج ہی کے دن اپنی زیادہ راہ تیار رکھو، اپنے لیے توشہ تیار رکھو۔ جب فرار نہیں ہے موت سے، تم پیچھا نہیں چھڑا سکتے ہو موت سے، موت تمہیں وقت نہیں دے گی، تو تم اپنا توشہ تیار رکھو۔ تو لہذا انسان کو جو ہے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو انسان جو ہے، مولانا روم نے بھی اس لیے کہا ہے چونکہ موصوفی با اوصاف جلیل زی آتش نمرود گزر چون خلیل، تم ایک بڑے اوصاف سے موصوف ہو۔ تمہاری خلقت کسی عام آدمی نے نہیں کی ہے، کوئی عام نے تمہاری خلقت نہیں کی ہے، تم ایک بڑے وصف سے موصوف ہو، تو آتش نمرود میں خلیل کی طرح گزر جا، آتش نمرود سے خلیل کی طرح گزر جا، کیونکہ تم ایک بڑے وصف سے موصوف ہو۔ اور ہمارا جسم جو ہے وہ روح کا سبب، روح کی بلندی کا سبب بنتا ہے اس جہان میں۔ ہمارے جسم ہی جو ہے روح کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ مولانا روم کے دیوان میں ایک اور شعر تھا کہ گفت وسجد وقت قریب یزدان ماں، گفت وسجد وقت قریب یزدان ماں، قرب جا شد سجدہ ابدان ماں۔ سجدہ جو ہے خدا نے کہا ہے سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، اور یہی بدن کا سجدہ روح کی قربت کا سبب بنتا ہے، یہی بدن کا سجدہ روح کی قربت کا سبب بنتا ہے۔ نعرہ درود پڑھ دیں آپ۔ اور یہی نہیں ہے زیادہ، کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے جب اہل بیت سے عشق ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ بے شک ہم تو بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں تو بنا ڈھونڈے ادھر مل گیا۔ کتنے تو ایسے گزرے جنہوں نے تحقیق کی ہے 50 سال 60 سال اس کے بعد انہیں یہ در ملا ہے، کتنے ایسے گزرے 40 سال 50 سال تحقیق کے بعد انہیں یہ در ملتا ہے۔ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پہلے سے در ملتا ہے۔ ایک بہت اچھا واقعہ ابھی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے، اتنے اعلیٰ عقل ہو جاتی ہے لوگوں کی، کبھی چلتے پھرتے لوگ مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ نعرہ درود پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب بہلولی کا ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر رہتا ہے، وہ ایک گدھا خرید کے لے کے آتا ہے، ایک گدھا خرید کے لے کے آتا ہے، وہ تو چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ جتنے بھی چمچے گیری کرتے ہیں اس کی خوب تعریف کرنے لگتے ہیں، خوب تعریف کرنے لگتے ہیں، آپ کا گدھا ایسا ہے، آپ کا گدھا ایسا ہے، آپ کا گدھا ایسا ہے۔ ایک جناب رہتے ہیں اس میں، وہ کھڑے ہو کے بول دیتے ہیں کہ آپ کا گدھا تو پڑھ بھی سکتا ہے، آپ کا گدھا تو پڑھ بھی سکتا ہے۔ اب وہ وزیر کیا کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، پڑھ سکتا ہے تم پڑھا کے دکھاؤ، تم پڑھا کے دکھاؤ پڑھ سکتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، جناب بہلول کے پاس آتا ہے، بولتا ہے میں کیا کروں؟ جناب بہلول تو کہتے ہیں تمہارا گدھا پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں ایسی ترکیب بتا دیتا ہوں جس سے تم بچ سکتے ہو اور لوگوں کو یہ بتا سکتے ہو کہ گدھا تمہارا پڑھ لیا۔ وہ بولتا ہے کیا؟ بولتا ہے جاؤ گدھے کو 1 مہینے کے لیے لے لو اپنے گھر پہ، کچھ دنوں کے لیے، 20-25 دن 1 مہینہ جو بھی تھا، کچھ دن کے لیے اپنے گھر لیتے آؤ۔ وہ جاتا ہے گدھے کو لے چلا آتا ہے اپنے گھر۔ جناب بہلول کہتے ہیں اس کے پہلے ورق پہ دانا رکھو، پہلے ورق پہ دانا رکھو، اور اس کو کتاب لاؤ، اس کے پہلے ورق پہ دانا رکھو، اسے کھلاؤ، اور جب کھا لے پیج پلٹ کے دوسرے ورق پہ دانا رکھو اس کے سامنے، اور پھر اسے کھلاؤ، اور پھر پیج پلٹ کے تیسرے ورق پہ دانا رکھو، پھر اسے کھلاؤ، اور ایسے ہی کچھ دن ایسے کرو۔ پھر اس کے بعد اپنے سے ہر پیج کے بیچ بیچ میں دانا رکھ دو،
वो खाता था, फिर पेज पलटता था, फिर दाना खाता था, फिर पेज पलटता था, फिर दाना खाता था। इस तरह से उसकी प्रैक्टिस कराई। और फिर उसके बाद पेज, कुछ खाली पेज के बाद भी दाना रखा, फिर वो पलटता था, फिर 2 पेज पलट के फिर दाना मिलता था, खा लेता था। और फिर जब दिन मुकम्मल हो जाते हैं, बोलता है अब इसे दरबार में ले जाओ और इसकी किताब में दाना मत रखना, अब इसकी किताब में दाना मत रखना। जनाब बोले लेके जाते हैं दरबार में, अरे जनाब लेके जाता है वो शख्स दरबार में गधे को। अब बोलते गधा पढ़ा, बोलते हैं आपके सामने पेश है, जाते हैं किताब रख देते हैं वहां पे, दाना नहीं रहता उसमें। वो गधा जाता है, पलटेगा पहला पेज, सोचेगा अब दाना है, नहीं मिलता, दूसरा पेज पलटेगा, पूरी बुक खत्म कर देता है, फिर कहता है ढीचो ढीचो, वो कहता है आप गधा पढ़ लिया, नारे दुरूद पढ़ा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अक्ल जो है बहुत बड़े बड़े काम आसान कर देती है, बहुत बड़े बड़े। सिर्फ एक जवाब से, एक कंट्री का वाकया, एक देश का, फॉरेन देश था कोई, उसका पूरे देश का सबसे बड़ा रुतबा एक शख्स को मिलता है। तो वो जब जाता है अपना एक्सेप्ट करने के लिए अपना इनाम, अपने पद उसकी जिस दिन मिलती है उस दिन प्रोग्राम रखा जाता है बहुत बड़ा। तो उस देश की मिस वर्ल्ड जो रहती है आती है उस शख्स के सामने और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जो बच्चा पैदा होगा तुम्हारा ब्रेन पाएगा, मेरी खूबसूरती पाएगा, तो क्या लड़का होगा। इल्म देखिए किसे कहते हैं, अक्ल का इस्तेमाल किसे कहते हैं। वो मिस वर्ल्ड आती है उस शख्स के पास, बोलती है अगर तुम्हारे हम लोग शादी कर लेते हैं, अगर लड़का वो तुम्हारा अक्ल पाएगा, तुम्हारी अक्ल पाएगा और मेरी खूबसूरती पाएगा, तो कितना बुलंद मकाम हो जाएगा उसका, कितना ऊंचाई पे जाएगा। वो शख्स पलट कर जवाब देता है अगर उल्टा हो गया तो, अगर वो तुम्हारी अक्ल और मेरी शक्ल पा गया तो, अगर वो तुम्हारी अक्ल और मेरी शक्ल पा गया तो तुम खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारी अक्ल कम है, मैं बदसूरत हो लेकिन मेरी अक्ल ज्यादा है। अगर वो तुम्हारी अक्ल और मेरी शक्ल पा गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये होता है आकिलाना जवाब, ये होता है आकिलाना जवाब। आज चूंकि अलम निकला था तो इस पे भी एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। एक आलिम दीन की मुंह से मिसाल सुना था, आप 1000 दुरूद पढ़ें। एक आलिम दीन ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी थी कि आज बहुत से लोग अलम और ताजिया देख के छिप जाते हैं, उन्हें देखना नहीं चाहते, या गोया ये कह लीजिए वहशत खाते हो। उन्होंने कहा जनाबी यूसुफ का वाकया पढ़ा है लो आप लोगों ने, उन्हें कुएं में फेंक दिया गया था, फिर काफिला निकालता है, जाते हैं, फिर मिस्र के बन जाते हैं बादशाह, उनके अंडर में सब कुछ आ जाता है, फिर तहत पड़ता है तो लोगों को वहां से गल्ला भी मिलता है। तो उनके भाई जाते हैं जब लेने के लिए गल्ला, वो तो पहचानते नहीं जनाबी यूसुफ को, लेकिन जनाबी यूसुफ उन्हें पहचानते रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मेरे भाई आए हुए हैं गल्ला लेने के लिए, तो उनकी बहुत खातिर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो एक बार बहुत बड़े लेवल पे उनका खाना करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे उनका खाना करते हैं कि जाओ दावत दे दो उनकी जो आए हुए हैं मेहमान हमारे। जाते हैं, उन लोग की दावत कर देते हैं। जाहिर सी इतने बड़े लेवल पे दावत रहेगी तो उस बादशाह से तो उनके साथ भी कुछ लोग रहे होंगे, तो जिस रूम में इंतजाम करते हैं उसमें वही पेंटिंग बना देते हैं, वही पेंटिंग बना देते हैं कि एक आदमी कुएं में डाल रहा है एक बच्चे को, आदमी बना देते हैं कुएं, वही पेंटिंग बना देते हैं जिस तरह से उन्हें डाला गया था, वो पेंटिंग बना देते हैं। फिर खाने का इंतजाम करते हैं, बुलाते हैं अपने भाइयों को, और भी जितने मेहमान थे शहर के सब आते हैं, सब तारीफ करते हैं, भाई पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पेंटिंग है। लेकिन जब भाई आते हैं और देखते हैं तो देख के वहशत खा जाते हैं, देख के डरने लगते हैं, ना उनसे खाना उतरता है ना लुकमा उतरता है। तो बस अज़ादारों जो मुजरिम रहते हैं उनसे देखा नहीं जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, रहते हैं वाह वाह उनसे वाह। देखा नहीं जाता, न आलम न ताजिया, वो वहशत खाते हो, क्योंकि खून तो वही है ना, 9 लाख की जो औलादे रहेंगी वो कहाँ जाएंगी, नारे दुरूद पढ़े। बस अज़ादारों, मैं मजलिस
حدیث کو ہی تمام کرتا ہوں. آج شب 4 ہے. تاریخی حساب سے جناب اون محمد کا مصائب پڑھا جاتا ہے. جناب اون محمد زینب کے لال تھے, عبداللہ کے پسر تھے. جناب اون محمد جب آتے ہیں اجازت لینے تو جناب عباس کہتے ہیں ابھی وقت نہیں, وہ جب وقت ہوگا تو میں بلا لوں گا. جناب اون محمد جو ہے جاتے ہیں ننگے پاؤں, گرم ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, گرم ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جناب علی اکبر جب یہ دیکھتے ہیں تو بھاگ کے اون محمد کے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں اون محمد کیا کر رہے ہو؟ اون محمد کہتے ہیں بھیا میں نجف کا راستہ دیکھ رہا ہوں, ادھر سے ہے, میں جا کے علی سے بتانا چاہتا ہوں کہ نہ اماں اجازت دے رہی نہ ماموں اجازت دے رہے. جناب علی اکبر یہ سنتے ہیں اور اون محمد کو لے کے آتے ہیں مولا حسین کے پاس. جناب حسین کہتے ہیں جناب عباس کے پاس جاؤ. جناب عباس جا کے اجازت لو. جناب عباس اجازت دیتے ہیں. جناب عباس کہتے ہیں, اون محمد کہتے ہیں کہ ماموں ماں کو میرا سلام بول دیجیے گا, میرا سلام آخر بول دیجیے گا. جناب عباس کہتے ہیں نہیں اون محمد, جا کے اپنی ماں سے مل لو, آخری بار اپنی ماں سے مل لو. عزاداروں جناب اون محمد جاتے ہیں اپنی ماں سے اور جا کے سلام کرتے ہیں. عزاداروں یہاں پہ سب صاحب اولاد ہیں, مائیں بھی سن رہی ہوں گی. جب کوئی بچہ اپنی ماں کو سلام کرتا ہے تو ماں کتنی دعائیں دیتی ہے انہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جناب زینب نے خود انہیں بھیجا تھا کہ جب تک اجازت نہ مل جائے زندہ خیمے میں واپس نہ آنا اون محمد. اسی لیے اون محمد وہاں ننگے پاؤں ٹیلے پہ کھڑے تھے. اور جب اون محمد گئے ہوں گے سلام کیا ہوگا, جناب زینب نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اگر عام انسان سلام کرتا اپنی ماں کو تو کہتی ہیں جیتے رہو بیٹا, خوش رہو, سلامت رہو. لیکن جناب زینب جنہوں نے خود جنگ کی اجازت کے لیے جنگ کے لیے بھیجا تھا اپنے بیٹوں کو, انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ بس اتنا کہا اون محمد سے کہ بیٹا پانی نہ پینا. جناب قاسم بھی پیاسے شہید ہو گئے ہیں, علی اصغر سکینہ بھی پیاسے مچل رہے ہیں خیمے میں. اے اون محمد پانی نہ پینا. عزاداروں اون محمد آتے ہیں خیمے سے باہر. جناب عباس اور مولا حسین, جناب عباس سوار کرتے ہیں اون محمد کو. عزاداروں اون محمد قیام کی جنگ کے میدان کی طرف بڑھتے آئے. جعفر تیار کے پوتے ہیں نا اون محمد بڑی شجاعت سے جنگ کر رہے تھے. عزاداروں بڑھ کے حملے کر رہے تھے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب نرغے آدھا میں گر جاتے ہیں, حملے ہوتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں اون محمد. عزاداروں گھوڑوں سے لاشیں بھی کچل جاتے ہیں, ان کے آواز دیتے ہیں اماں. اس وقت جناب زینب مسلح رہتی ہے اور ان کو جب آواز دیتے ہیں اون محمد, جناب زینب کہتی فضا یہ مجھے کون آواز دے رہا ہے, فضا یہ مجھے کون آواز دے رہا ہے. عزاداروں اون محمد جب شہید ہوتے ہیں, جب اون محمد شہید ہو جاتے ہیں, مولا حسین جناب عباس ان کے لاشیں کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں, خیمے میں رکھتے ہیں. اور جناب زینب جو ہے ان کے لاشیں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا میں نے معاف کر دینا, میں نے تمہیں پانی نہ پلا سکی, تمہاری ماں بہت مجبور تھی بیٹا, مجھے معاف کر دینا.